شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نفسیاتی دھبا۔ دوسروں سے شکایت پیدا ہو جانا، انسان شکایتی مزاج کیسے بنتا ہے، اس نفسیاتی دھبے، نفسیاتی بیماری کے علاج کی تشخیص کیسے کرنی ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے شکایت پیدا ہو جانا، ایک قریبی عزیز کو دوسرے قریبی عزیز سے ایک ہی محلے میں اٹھنے والے بیٹھنے والے دیگر لوگوں سے شکایت پیدا ہو جانا، دوست کو دوست سے شکایت کا پیدا ہو جانا، بھائی کو بھائی سے شکایت ہونا، اور بعض اوقات تو والدین کو اولاد سے اور اولاد کو والدین سے شدید قسم کی شکایت پیدا ہو جانا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ میں خود بھی کچھ عرصہ پہلے تک اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا رہا ہوں۔ والد گرامی حضرت صوفی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 7-8 ماہ بعد مجھے شکایت جیسی بیماری لگ گئی تھی۔ میں نے اس موذی مرض کی تشخیص کیسے کی، اس خطرناک بیماری کا علاج کیسے ممکن ہوا، میں آج اپنی آپ بیتی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ولاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا دیگر لوگ بھی اپنا علاج ممکن کر سکیں۔ آج کا موضوع ہے نفسیاتی دبا۔ تحریر طارق عثمانی۔ 5 ماہ پہلے کسی ذاتی مسئلہ کی وجہ سے میں شکایت جیسی ایک عجیب سی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری عجیب سی کیفیت رہنے لگی، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ گاؤں میں میرے والد گرامی کے انتہائی قریبی مخلص اور دیرینہ بزرگ دوست صوبیدار محمد حسین بٹ صاحب سے میں نے اپنی اس حالت زار کا ذکر کیا۔ انہوں نے میرے مسئلے کو انتہائی سنجیدگی سے سننے کے بعد بڑے مفید مشورے دیتے ہوئے میری اصلاح کی کہ اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان شکایات کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ مثبت کاموں میں لگائے اور تعمیری سوچ سے آگے بڑھے۔ بعد ازاں میں نے اسلام آباد واپس آ کر نفسیات کے ماہر دوست ڈاکٹر بشیر ایچ شاہ سے اپنے اندر اس نئی قسم کی بیماری کا تذکرہ کیا تو وہ میری بات سن کر پہلے تو ہنسنے لگے، بولے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں، ہر گھر میں یہ بیماری عام ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی شکایتیں ہر روز ایک دوسرے سے ہوتی ہیں،
ہمارے گھروں میں اکثر کوئی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوست دوسرے دوست کی شکایات کی پوری پٹاری کھولے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے سماج کا یہ مشترکہ دکھ بن چکا ہے، حالانکہ یہ زندگی کی درست سمت نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں سے کوئی شکایت نہ ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کو جب کسی سے کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو دراصل اس کا یقین ٹوٹتا ہے اور وہ اسے اپنے دماغ میں سوار کر کے شکایتی مزاج بنا لیتے ہیں۔ شکایتی مزاج دراصل نفسیاتی کمزوری ہے۔ اپنے آپ میں تعمیری اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے، شکایت خود بے خود ختم ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات اور جاندیدہ بزرگ دونوں نے ایک ہی مشورہ دیا تھا، دونوں نے ایک ہی علاج بتایا تھا کہ اپنی سوچ میں مثبت اور تعمیری پہلوؤں کو اجاگر کریں، یہی آپ کا علاج ہے۔ یوں دونوں شخصیات نے میری بیماری کی تشخیص بھی کی، علاج کے ساتھ ساتھ اپنا قیمتی نسخہ بھی دیا۔ میں ان دونوں کا بے حد مشکور ہوں، لیکن اس نفسیاتی بیماری کا مکمل علاج 20 رمضان المبارک کی رات مولانا وحید الدین خان نے کر دیا۔ مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب راز حیات میں لکھا کہ سفید کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے تو آدمی فوراً اس کو دھو کر صاف کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر فوراً اس کو صاف نہ کیا گیا تو بعد کو دھبا نہیں مٹے گا اور اس کا کپڑا مستقل طور پر داغدار ہو جائے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ آدمی کے ذہن کا ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے بار بار آدمی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آتی رہتی ہے، مثلاً انتقام کا جذبہ، حسد کا جذبہ، دشمنی کا جذبہ، شکایت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جذبات اور احساسات بار بار ہر مرد اور ہر عورت کے ذہن میں صبح و شام آتے رہتے ہیں۔ وہ آدمی کو منفی احساسات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہر تجربہ گویا ایک انسان کا نفسیاتی دھبا ہے۔ وہ آدمی کے نفسیاتی وجود کو داغدار کرنے کا ایک واقعہ ہے۔ ان نفسیاتی دھبوں کے لیے بھی آدمی کو وہی کرنا ہے جو مادی دھبوں کے لیے کرتا ہے۔ ہر عورت اور مرد کو چاہیے کہ جیسے ہی اس قسم کا کوئی دھبا اس کے نفسیاتی وجود پر لگے معافی چاہتا تو وہ فوراً اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے فوراً اپنے آپ کو اس کے زیر اثر آنے سے بچا لے۔ جو عورت یا مرد ایسا نہ کرے اس کو ایسا کرنے کی بعد میں بہت بڑی اور بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی کہ وہ نفسیاتی دھبا اس کے وجود کا مستقل حصہ بن جائے گا۔ وہ اس کی داخلی شخصیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغدار کر دے گا۔ جدید نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے دو بڑے حصے ہیں، ایک زندہ ذہن اور دوسرا ہفتہ ذہن۔ ہفتہ ذہن ہوتا ہے خوابیدہ، سویا ہوا۔ فطری نظام کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات آدمی کے ذہن میں داخل ہوتی ہے تو وہ پہلے دن وہ اس کو زندہ ذہن میں رہتی ہے۔ اس کے بعد آدمی جب رات کو سوتا ہے تو نیند کی حالت میں انسانی دماغ کا فطری نظام اس بات کو زندہ ذہن سے نکال کر خفتہ ذہن میں پہنچا دیتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ بات آدمی کے پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔
اس کو ذہن سے نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر عورت مرد دوسروں کے بارے میں شکایتوں اور تلخیوں میں جیتے ہیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی کے خلاف منفی نفسیات کا شکار رہتا ہے، مگر عین اسی وقت مرد اور عورت اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ہمیشہ مثبت احساسات کا نمونہ بنے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر مرد اور عورت کو اپنی اولاد سے بھی اسی طرح کی شکایات کے تجربے ہوتے ہیں جس طرح دوسروں سے ہوتے ہیں، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ شکایتوں کے باوجود لوگ اپنی اولاد کے معاملے میں ہمیشہ معتدل بنے رہتے ہیں، جبکہ یہی لوگ دوسروں کے بارے میں معمولی شکایتوں کو لے کر اس کے خلاف ہمیشہ کے لیے نفرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ لوگ ان لوگوں کے معاملے میں دو الگ الگ انداز اختیار کرتے ہیں، دو الگ الگ ذہنوں سے سوچتے ہیں۔ ان کو جب اپنی اولاد سے شکایت کا تجربہ ہوتا ہے تو اسی وقت کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کے خلاف شکایت کو وہ اپنے ذہن سے فوراً نکال دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ان کو دوسروں سے کوئی شکایت پیش آ جائے تو وہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، وہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں سے اس کا چرچا کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے ہر روز اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی فرق کی بنا پر ایسا ہے کہ اپنی اولاد کے خلاف شکایتیں ان کے وجود کا حصہ نہیں بنتی، وہ پیدا ہوتے ہی فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس دوسروں کے خلاف شکایتیں ہمیشہ ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتی۔ یہ ذاتی تجربہ ہر آدمی کو بتاتا ہے کہ اس کو دوسروں کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں ہیں۔ جب بھی کسی کے خلاف کوئی منفی احساس انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ فوراً ہی اس کو اپنے ذہن سے نکال دے، کسی بھی حال میں اس کو اپنے ذہن کا مستقل حصہ نہ بننے دے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور میں آپ دوستوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر یہ بیماری لگی تھی، اس کا علاج میں نے اسی طرح کیا۔ اگر آپ کو کسی دوست سے، کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے ایسی شکایت ہے تو اس کو اپنے وجود کا مستقل حصہ نہ بنائیں، آپ خود بیمار ہو جائیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کو ختم کیجئے، اپنے وجود میں سے نکالیے۔ ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو کسی سے شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم بار بار ریپیٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں میں یہ بات سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں تو ہماری مائیں بہنیں اس کو ریپیٹیٹ کرتی ہیں، بار بار کرتی ہیں، بچوں کے سامنے کرتی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو یہ بیماری کی تشخیص اور علاج پسند آئے تو دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔